الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ کی انعامات کا سلسلہ جو بنی اسرائیل پر تھا اس کو تذکیر بھی اللہ کی جو نعمتوں کو یاد کرنے کا اللہ نے سلسلہ ان کو شروع کیا، اپنی نعمتیں یاد دلا کر تذکیر کر کے ان کی، اور ان کی خباستوں کو بھی ساتھ ساتھ میں ذکر کیا جا رہا ہے. تو آج کے رکوع میں بھی اللہ نے اپنی انعامات کو یاد کرایا اور پھر ان کی خباستوں کو بھی ذکر کیا جائے گا. پہلے اپنی انعامات کو اللہ یاد کرائیں گے، جہاں سے پھر اللہ جل شانہ فرماتے یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی میری ان نعمتوں کو التی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم اور یہ کہ میں نے فضیلت دی، تم کو فوقیت دی، علی العالمین تمام عالم پر. لیکن یہ ہماری شریعت سے پہلے ان کی فضیلت تھی اور امتوں پر ان کو فضیلت دی گئی تھی. ہماری شریعت اور ہماری امت جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سید الامت ہے. واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کفایت نہیں کرے گا، بدلہ نہیں بنے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے شفاعت ان کوئی شفارس، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی. دنیا میں اگر انسان کسی کی چیز میں پھنس جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے تو 4 طریقے سے اس کی رہائی ممکن ہو جاتی ہے. ایک ضمانت، تو اللہ نے فرما دی اس کی نفی کر دی، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس دوسرے نفس سے کچھ چیز جو ضمانت کے طور پر نہیں ادا کر سکے گا. ولا يقبل منها شفاعت یا سفارش کی جاتی ہے تو اللہ نے اس کی بھی نفی فرما دی کہ سفارش بھی قبول نہیں ہوگی. ولا يؤخذ منها عدل نہ اس کے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، یعنی جرمانہ بھی نہیں لیا جائے. ولا هم ينصرون نہ ان کی مدد کی جائے کہ ایک انسان زوراور ہے، ظالم ہے، یا ان کے پاس جو ہے نا کمانڈوز ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا ہتھیار والے لوگ ہیں تو اور اس کے ساتھ افراد ہے تو اس کے ذریعے سے وہ خود کو نجات دے دے گا. یہ ممکن نہیں، چاروں صورتوں کی اللہ نے نفی کر دی ہے. وَإِذْ اور یاد کیجئے نَجَّيْنَاكُمْ کہ جب ہم نے نجات دی آپ کو، من آل فرعون فرعونیوں سے، آل اشراف مذکر ذوی العقول کے ساتھ خاص ہے، اور اہل جو جیسے ہم بولتے ہیں کہ اہل فارس، اہل جو ہے نا وہ عام ہے. تو من آلی فرعونیوں سے، یسومونکم پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب برا عذاب پہنچاتے تھے. یذبحون ابناءکم تمہارے بچوں کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم آپ کی رب کی طرف سے عظیم بڑی آزمائش تھی. فرعون اصل میں عبرانی زبان کا لفظ ہے جو بامانے بادشاہ اور صدر کے، اس زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم اور امریکہ میں صدر ہوتا ہے، تو اسی طرح وہاں فرعون ہوتا تھا. یہ جو فرعون جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا اصل نام جو ہے نا من فتح بن رامسیس تھا، اور جدید تحقیق میں جو ہے نا قرطبی اور معرف مفتی اعظم نے اس میں لکھا ہے قابوس تھا اس کا نام. تو اس کا نام تو الگ تھا، فرعون اس کا لقب تھا. تو یہ بچوں کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ اس کو جادوگروں نے بتایا تھا کہ آپ کی رعایا میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی بچہ تباہ ہوگی، تو بچیوں کو چھوڑتا تھا. اس لیے اس نے قریباً 12,000 کے قریب بچے ذبح کیے. تفسیر عزیزی نے اس طرح لکھا ہے
علامہ بوانی رحمۃ اللہ علیہ نے 70,000 ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بچوں کے ذبح ہونے کے ڈر سے 90,000 حاملہ عورتوں نے اسقاط حمل کیا تھا۔ وعظ اور یاد کیجئے فرقنا بکم البحر، جب ہم نے پار دیا آپ کے لیے دریا کو، فانجیناکم، آپ کو نجات دی، واغرقنا، اور ڈبو دیا ہم نے آل فرعون، فرعونیوں کو، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ کا حکم ان کو ہجرت کا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیلیوں کو جو ہزاروں کے تعداد میں تھے اپنے ساتھ لے چل، 10 محرم کا دن تھا عاشورے کا، ان کو حکم ہوا کہ آپ اس کو لے چلے، تو فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو قوم تھا وہ اس پار دریا کے اس پار ہو گئے۔ پار ہونے سے پہلے اللہ کے حکم سے انہوں نے لاٹھی ماری اور دریا میں ان کے لیے راستے بن گئے۔ 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے۔ فکان کل فرقن کالطود العظیم، پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں ہوتی ہے ہر کسی کے لیے۔ بعض مفسرین نے لکھے درمیان میں کھڑکیاں بھی تھی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، تاکہ دلی اطمینان نصیب ہو کہ ہاں سب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لشکر سارا اس پار اتر گئی، یہاں سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ تھا اور حامان اس کا وزیر بھی ساتھ تھا۔ حامان آگے لشکر پیچھے اور فرعون اس کے آخر میں۔ جب یہ آخری یہاں پر اترا اللہ کے حکم سے جو ہے نا کیا پانی جاری ہو گیا اور یہ سارے غرق ہو گئے۔ تو اس وقت فرعون نے جو ہے نا ایمان قبول کرنا چاہا لیکن اس کا ایمان پھر قبول نہ ہوا۔ وعظ اور یاد کیجئے اس وقت کو، وعدنا موسیٰ، کہ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا، پہلے 30 تھا پھر اس کے بعد 10 اور ملا کے 40 دن اس کو برابر کیا تھا، اور آیاتوں میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو اس دوران انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ اس پار اتر گئے تو وہاں وادی تیہ کی طرف، جس کو وادی سینا بولتے ہیں، اس طرف یہ اتر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہے نا کوئی دلیل لے کے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور گئے، وہاں پر اعتکاف کیا۔ ان کی غیر موجودگی میں یہاں پر سامری جو تھا، ان کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، یہ سامری قبیلے کا تھا، اس کو سامری بولتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا زیورات وغیرہ کا ایک بچڑا بنا دیا اور اس کی عبادت پر قوم کو ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جانشین اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو بہت غصے میں تھے، اپنے بھائی کو پکڑا تو یبن امہ، انہوں نے فرمایا میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سر اور داڑھی کو نہ پکڑیے، چھوڑ دے۔ اور فرمایا اگر میں ان کو ساتھ بیس مباحثہ کرتا تو قریب تک یہ لوگ ایقتلونی، مجھے قتل کر دیتے۔ تو اللہ وہ انعامات بھی ذکر فرما رہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃً، جب ہم نے یاد کیجئے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو جو ہے نا معبود بنا لیا، ثم اتخذتم العجل الہا، یہاں معذوف ہے، ان کی غیر موجودگی میں آپ نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد، ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے، ثم عفونا عنکم، پھر میں نے بخش دیا تم لوگوں کو یہ بات، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وعظ اور یاد کیجئے آتینا موسیٰ الکتاب، جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، یا تو وہ عطف تفسیری ہے تو کتاب کی تفسیر ہو گئی فرقان، تورات حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، یا فرقان سے اور معجزات وغیرہ دلائل، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے اس وقت کو، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقومی، اپنے قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم لوگوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، الہا معذوف ہے یہاں پر، بچڑے کے خدا بنانے کے ساتھ، فتوبو، تو توبہ کرو، الی بارکم، اللہ کے حضور، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان کی توبہ ایسی قبول ہوگی، ایک بادل آ جائے گا اندھیرا، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے، جنہوں نے نہیں کی وہ اپنی تلواروں سے ان کو مارنا شروع کر دیں گے۔ ان میں تقریباً 70,000 بندے قتل ہو گئے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارکم، عند خالقکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی نزدیک، فتاب علیکم،
تو اللہ نے رجوع کیا ان کے اوپر، یعنی ان کے توبہ کو قبول کے. انہو بے شک وہ اللہ جل شانہ هو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی خباثتیں تھی، اللہ جل شانہ نے اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا. انشاءاللہ تعالی اگر رب نے چاہا تو آگے کا سبق انشاءاللہ عید کے بعد پڑھیں گے، اور لفظی ترجمے کو پھر ذکر کیا جاتا ہے، غور سے سن لیں. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی وہ انعامات انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تم کو تمام عالم پر. واتقوا ڈرو یومن اس دن سے یعنی قیامت سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کوئی نفس دوسرے نفس سے کفایت نہ کر سکے گا، ولا یقبل منها شفاعت نہ ان سے شفاعت قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل نہ ان سے بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ اور یاد کیجئے نجیناکم کیا جب ہم نے نجات دی آپ کو، من آل فرعون فرعونیوں سے، یسومونکم جو پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون ابناکم ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے بلاء آزمائش تھی، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش. وَإِذْ یاد کیجئے فرقنا جب ہم نے پاڑ دیا بکم البحر تمہارے لیے دریا، فانجیناکم تم کو نجات دے دی، واغرقنا اور ڈبو دیا آل فرعون فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم دیکھنے والے تھے ان کو. وَإِذْ اور یاد کیجئے وعدنا جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، من بعد اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے تھے، ثم عفونا عنکم پھر ہم نے بخش دیا آپ کو یہ، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ یاد کیجئے اس وقت کو آتینا جب ہم نے دیا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان اور فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی دلیل، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. وَإِذْ یاد کیجئے قال موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم اے میری قوم تم لوگوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں کے اوپر، باتخاذکم العجل بچڑے کو خدا بنانے کے ساتھ، فتوبوا الی بارکم تو اپنے رب کے حضور توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم تو اللہ نے متوجہ ہوئے تمہارے اوپر، انہو بے شک وہ اللہ جل شانہ هو التواب الرحیم توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.